بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله نور الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، معزز بزرگوں، مکرم رفیقوں، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ کے چند مقدس نورانی کلمات پچھلے غالباً 2 جمعہ کے مجلس درس قرآن کے مواقع پر زیر تفسیر اور زیر بحث رہے، اور آج بھی وہی کلمات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. پروردگار عالم جل وعلا فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ شراب اور جوے میں نقصان زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے لیے ظاہری طور پر کچھ فائدہ بھی ہے. تو پہلے درس کے موقع پر جو اس آیت مبارکہ کے تحت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ شراب یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 4 مرحلوں میں جا کر حرام ہوئی. تو یہ پہلا مرحلہ ہے جو آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ شراب اور جوا ظاہراً دنیاوی اعتبار سے کچھ وقت کے لیے لوگوں کو فائدے کی چیز نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر بہت بڑا نقصان. قل فیہما اسم کبیر. پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا نقصان. تو یہ بہت بڑا نقصان کئی زاویے سے ہے. شراب پینے کے بعد بہت سارے نقصانات سے، بہت ساری بری خصلتوں سے بندہ وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن بندے کے لیے بہت بڑی اساسی اور بنیادی مذمت کی چیز شراب پینے کے نتیجے میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ شراب وہی بندے کے اندر پائے جانے والی ایک بہت بڑی نعمت اور دولت کو متاثر کر دیتی ہے. بھائی آپ سمجھیں گے کہ شراب شاید وہ پھیپڑوں کو گلا دیتی ہے، اس کی بات ہو رہی. شراب پینے سے پیٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے، شاید اس کی بات ہو رہی ہے. شراب پینے سے آدمی کو بہت سارے جسدی اور جسمانی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، شاید اس کی بات ہو رہی. نہیں، یقیناً یہ بھی نقصانات ہیں، لیکن شراب پینے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شراب کے نتیجے میں
انسان کے اندر پائے جانے والی نورانی عقل متاثر ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے اندر ایک بہت بڑا قابل اعزاز سرمایہ عطا رکھا ہے، ایک بہت بڑی دولت اور نعمت انسان کو عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت عقل کی روشنی ہے، وہ نعمت یہ عقل کا نور ہے۔ یہ آدمی کے اندر جب پایا جاتا ہے اور ہے بھئی اسی سے انسان بنتا ہے۔ بھئی اسی عقل کے نور کی وجہ سے انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز اور منفرد ہو جاتا ہے۔ بھئی عقل کا نور نہ ہو تو انسان حیوان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان میں اور جانور میں اور حیوان میں صرف یہی ایک حد امتیاز ہے، فرق کی چیز ہے کہ انسان کے اندر عقل کا نور ہے اور جانور اس نور سے خالی ہے۔ مگر جب کوئی آدمی اپنی خبیث طبیعت کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر یا عادت کی بنیاد پر شراب پیتا ہے تو شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کی دولت متاثر ہو جاتی ہے۔ جب یہ نور عقل متاثر ہو جاتا ہے، یہ نور عقل اللہ رب العزت نے کیوں دیا؟ یہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے دیا۔ بھیا عقل کی روشنی سے ہی آدمی بھیا اچھے اور برے راستے کا انتخاب کر سکتا ہے اور اچھے راستے کو اچھا اور برے کو برا سمجھتا ہے۔ یہ خیر و شر کے اندر جو درمیان میں فرق واضح کرنے والی جو چیز ہے وہ نور عقل ہے۔ تو یہ عقل یہ اطاعت کو سمجھنے کے لیے پیدا کی گئی، یہ عقل عبادت کو سمجھنے کے لیے پیدا کی گئی، یہ عقل اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے پیدا کی گئی، یہ عقل اللہ کی شان والی قدرت والی ذات کو سمجھنے کے لیے پیدا کی گئی، یہ عقل اللہ رب العزت کی ذات اور صفات اور کمالات پوری اس کی عزت اور شان اور عظمت کو جاننے کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ عقل پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نبیوں کی عظمت اور فضیلت کو جاننے کے لیے بنائی گئی، یہ عقل کتاب سمجھنے کے لیے بنائی گئی، یہ عقل اچھے برے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی۔ غرض کہ عقل کا اتنا فائدہ ہے کہ عقل نہ ہو تو انسان جانور سے بدتر ہے۔ یہی عقل انسان کو انسان کا کمال عطا کرتی ہے۔ تو جب اتنے بڑے درجے کی نعمت اور دولت اللہ رب العزت نے عقل کے نور کی شکل میں رکھا ہے تو اس کا متاثر ہو جانا بھئی ایمان سے بولیے کہ بڑا نقصان ہے یا چھوٹا نقصان؟ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے جب اس کے اندر نقصان پیدا ہوتا ہے تو بڑی چیز کے اندر نقصان کا ہونا یہ چھوٹا نقصان نہیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیں دو ٹوک انداز میں کہ شراب اور جوے کے اندر بہت بڑا نقصان، صرف نقصان نہیں بڑا نقصان ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ چھوٹی دولت کو متاثر کرنے والی چیز نہیں بلکہ اللہ اور قدرت کی طرف سے دی ہوئی سب سے بڑی دولت یا عقل کو متاثر کرنے والی چیز ہے۔ جب کسی کی عقل ہی چلی گئی تو عقل کے جانے کے نتیجے میں نہ اس کو سجدہ معلوم ہے، نہ نماز معلوم ہے، نہ اوقات نماز معلوم ہے، نہ خدا کی عظمت معلوم ہے، نہ خدا کی بارگاہ کی حضوری معلوم ہے، نہ نبی کا مرتبہ معلوم ہے، نہ کتاب اور قرآن کا فہم معلوم ہے، نہ حدیث اور سنت کی عزت معلوم ہے، حتیٰ کہ سامنے نگاہوں کے سامنے دکھائی دینے والی ماں کی عزت بھی نہیں معلوم، باپ کی عزت بھی نہیں معلوم، بیوی کا مرتبہ بھی نہیں معلوم، بچوں کی شفقت بھی نہیں معلوم، برادری کے ساتھ الفت رکھنے کا پہلو بھی نہیں معلوم، غرض کہ وہ اپنی ذات اور شخصیت کا عرفان بھی نہیں محسوس کرتا ہے۔ تو عقل شراب کے ذریعے سے سب سے بڑی دولت اور نعمت یا عقل متاثر ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ ان الذنوب والخطایا جعلت کلھا فی بیت واحد وجعل مفتاحہ شرب الخمر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک تمام گناہ، تمام خطائیں، تمام جرائم ایسا سمجھو کہ ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دیے گئے۔ ایک کمرہ ہے، گھر ہے، اس کے اندر پورے گناہوں کو، جرائم کو بھر کے بند کر کے رکھ دیا گیا، قفل ڈال کے۔ جب قفل ڈال کے بند کر کے رکھا گیا سارے گناہوں اور خطاؤں کو، تو ایسا سمجھو کہ وہ سارے گناہ بند ہیں دروازے میں، اندر کوٹھری میں بند ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ وہ جرائم، وہ گناہ، وہ خطائیں مقفل ہیں، مگر یاد رکھو کہ ان سارے گناہوں کے گھر کے دروازے کے قفل کی کنجی شراب پینا ہے۔ حدیث میں آیا سارے جرائم، سارے گناہوں کے گھر کے دروازے کے قفل کی کنجی یہ شراب کو قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی اذا شرب الخمر فتح علی نفسہ ابواب الخطایا کلھا۔ تمام گناہوں کے دروازے اس وقت کھل جاتے ہیں جب بندہ اپنے اوپر شراب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ شراب کا پینا دراصل گناہوں کے دروازے کے قفل کو کنجی سے کھول دینا ہے۔ شراب گناہوں کے دروازے کے قفل کی کنجی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بدترین چیز ہے، لیکن یہی بدترین چیز آج معاشرے، سماج کی بہترین چیز ہے۔ یہ ہمارے صفوں کی بہترین چیز بن گئی۔ شراب پینا جرم نہ رہا۔ شراب پینا نہ معاشرتی جرم ہے، نہ معاشی جرم ہے، نہ سماجی جرم ہے، نہ خاندانی جرم ہے، نہ انفرادی جرم ہے، نہ دنیا کا جرم ہے، نہ آخرت کا جرم۔ یہ سمجھا جا رہا ہے شراب سے ہر گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ممبر پر رونق افروز ہیں سرکار حضرت امیر المومنین، تو روایت فرما رہے ہیں، لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو شراب سے بچو، کیونکہ یہ ام الخبائث، سارے گناہوں اور خبیث چیزوں کی جڑ اور اس کی ماں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، قابل غور بات، مطلب ایک شراب ایک جرم نہیں ہے، شراب کا پینا ہرگز ایک گناہ نہیں ہے، یہ کئی گناہوں میں پڑنے کا سبب ہے، کئی گناہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سرکار سے روایت کر کے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ رَجُلًا مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّنَ الْعِبَادِ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةُ سُوءٍ فَأَمَرَتْ جَارِيَتَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْمَنْزِلَ فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت پارسا تھا، بہت نیک تھا۔ نیکی کی طبیعت اور فطرت کا عالم یہ تھا کہ وہ شخص لوگوں کو صرف گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر کو جاتا آتا دکھتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اتنا پارسا، اتنا پاکیزہ، اتنا فطرت کا سلیم شخص کہ صرف لوگ اس کو مسجد سے گھر سے مسجد کو جاتا آتا دیکھتے تھے۔ تو راستے میں ایک بری طبیعت کی خاتون اور ایک عورت کا گھر تھا، تو اس کے گھر کے سامنے سے روزہ تھا، اس کا مسجد کو گزر ہوتا تھا، مسجد جب جاتا تو گھر کے سامنے سے گزر ہوتا۔ تو اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا پاکیزہ اور عبادت گزار شخص ہے، برسوں سے میں صرف اس کو مسجد کو جاتا آتا دیکھتی ہوں۔ تو ایک عورت حدیث میں آیا ہے، مطلب ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے، حدیث میں عورت کو شیطان بھی کہا گیا، مگر عورت وہ عورت نہیں ہے جو اچھی ہوتی ہے۔ بھائی حدیث میں آیا ہے کہ حدیث میں عورت کو فتنے کا دروازہ اور شیطان خود کا شیطان کہا گیا، بری عورت۔ ذرا دیکھیں
کہ عورت کتنی اچھی ہوتی ہے. عورت فرعون کے قبضے میں ہے. حضرت آسیہ فرعون کے قبضے میں ہے, فرعون کے دربار میں ہے, فرعون کے محل میں ہے, لیکن ساری نیک عورتوں کی سردار ہے, جنتیوں کی سردار. تو عورت اچھی ہوتی ہے, مگر یہی عورت بعض وقت شیطان بن جاتی ہے, شیطان بن جاتی ہے. تو چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت دیکھا کرتی تھی کہ آدمی پارسا وہ عبادت گزار روزانہ مسجد کو آتا جاتا دکھائی دیتا ہے. تو ایک مرتبہ اس نے ٹھان لیا کہ چلو بھائی اس عبادت گزار کی عبادت کو تباہ کیا جائے, بھائی اس کی پاکیزگی کو خباثت میں بدل دیا جائے, اس کی اچھائی کو نجاست میں تبدیل کر دیا جائے. تو اس عورت کی ایک باندی تھی, روایت میں آتا باندی تھی, تو باندی کو اس نے حکم دیا کہ جب وہ پارسا شخص جانے لگے تو اس کو کسی صورت میں میرے گھر میں لا لے. تو وہ خاتون, وہ باندی, فَأَدْخَلَتْهُ الْمَنزِلِ, اس پاکیزہ شخص کو کوئی ایک وجہ بتا کر, سبب بتا کر کہ ذرا آئیے بہت پریشان ہے گھر میں, تھوڑا آپ آئیے دیکھیں, تھوڑا طبیعت بحال ہو جائے, اس طرح کہی ہوگی. تو پارسا شخص جو تھا عبادت گزار, وہ باندی مالکن کے حکم کے مطابق اس آدمی کو, اس عبادت گزار کو گھر میں لے گئی, داخل کر دی. فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ, جیسے ہی وہ شخص گھر میں داخل ہوا دروازہ بند کر دیا گیا. جب دروازہ بند کر دیا گیا مالکہ کے حکم کے مطابق, تو وہاں پر وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ مِّنْ خَمْرٍ, روایت میں آتا ہے کہ جب جیسے ہی وہ شخص اندر گیا دروازہ مقفل ہو گیا. عبادت کے لیے مسجد کو جانے والا شخص جب اس خاتون اور بری عورت کے گھر میں داخل ہوا دروازہ بند کر دیا گیا, تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں شراب کا کانچ کا بوتل رکھا ہوا ہے. بھئی عربی میں باتیا کہتے ہیں شیشے کے برتن, تو ایک کانچ کا شراب کا جام رکھا ہوا ہے. وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ, وہیں پہ بازو میں ایک چھوٹا سا بچہ بٹھایا گیا ہے. اس کے بعد وہ مالکن اس پارسا شخصیت سے مخاطب ہو کر کرتی ہے کہ اب تجھے میرے گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا, اگر تو زبردستی باہر جانے کا ارادہ کرے گا تو میں یہاں سے ایسے چلاؤں گی کہ تیری پوری پارسائی لوگوں میں ظاہر ہو جائے گی. میں اعلان کر دوں گی کہ یہ بری نیت سے میرے گھر میں داخل ہوا ہے, میں نے دروازے کو بند کر دیا ہے, تو لہذا تجھے بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ شخص گھبرایا. پھر اس کے بعد گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ تیرے لیے صرف 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرنا ضروری ہے, تب کہیں تجھے خلاصی اور چھٹکارا ملے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں شراب کا جام رکھا ہوا ہے, اس کو پینا پڑے گا, یا یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس بچے کو ختم کرنا پڑے گا, یا میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا, گناہ کرنا پڑے گا. تو وہ پارسا تھا, نیک طبیعت تھا, مسجد کو آنے جانے والا شخص تھا, تو اس نے غور کر کے, اب چھٹکارا تو ہے ہی نہیں, تو اس نے غور کر کے دیکھا کہ میں اس عورت کے ساتھ بدکاری تو نہیں کر سکتا, بہت بڑا جرم ہے. اس کی دانش میں بہت بڑا جرم تھا اور واقعی جرم بڑا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں بنے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک معصوم خوبصورت بچہ ہے, اس کو میں اپنے ہاتھوں سے کیسے قتل کروں, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا میرے لیے ایک آسان چیز نظر آتی ہے کہ شراب کا جام اٹھاؤں اور اس کو پی لوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے شراب کا جام پیا, پہلی مرتبہ پیٹ میں شراب گئی, جیسے ہی جام پیا تو کہنے لگا زیدینی فزادتہ, وہ کہنے لگا بار بار کہ اور زیادہ ہو جائے, مزید اور ہو جائے. تو خاتون دیتے جاتی تھی اور پیتا جاتا تھا. پیتے پیتے نوبت یہاں تک آئی کہ حالت نشہ میں عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی اور خوبصورت اس چھوٹے سے معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا. شراب کے نتیجے میں 3 گناہ آ گئے, 3 بربادیاں آ گئی, پھر اس کی زندگی تباہ ہو, حدیث میں آتا ہے. تو شراب ایک بہت بڑی لعنت کی چیز ہے.
شراب انسان کے عقل کو اتنا متاثر کر دیتی ہے کہ آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا. تو اسی لیے حدیث میں آیا، اس سے پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہے، پچھلے 2-3 جمعہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شراب کے عنوان پہ بحث ہو رہی ہے. میں اس عنوان پہ بحث، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی بچی کا نکاح کسی شرابی سے ہرگز نہ کرے. کسی بھی گناہ گار اور کسی بھی غلطی کرنے والے شخص سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرابی سے ہرگز نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ شرابی سے نکاح کرنا دراصل اپنی بچی کو گناہ کے لیے بھیجنا ہے، زنا کے لیے بھیجنا ہے. وہ اس لیے کہ ایک شرابی حالت نشہ میں بیوی اور ماں کا مرتبہ نہ سمجھتے ہوئے ماں کو بیوی، بیوی کو ماں سمجھے گا، اور بیوی کو حالت نشہ میں طلاق دے دے گا. حالت نشہ میں طلاق واقع ہو جاتی، پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے عمر بھر بدکاری. تو اسی لیے شراب بہت بڑی خباثت کی چیز ہے. شراب جب آدمی پیتا ہے، آپ نے اس سے پہلے روایت سنی کہ اس کے شرابی کے جسم میں قیامت کے دن اس کے پورے جسم میں سانپ اور بچھو پیدا کر دیے جائیں گے. شرابی کے رگ و ریشے کو کاٹنے لگیں گے، پورے جسم میں سانپ اور بچھو پھیلیں گے. حالیہ دنوں میں نے پیپر میں دیکھا، نشہ کی ایک چیز بچھو کٹانا بھی ہے. آپ نے دیکھا یہ جو نشہ کے اوپر، پینے کھانے کے اوپر یہاں کی تلنگانہ گورنمنٹ کچھ اقدام کر رہی ہے، یہ تو چل رہا نا. نشہ آور چیزیں کون کون اختیار کر رہے ہیں. تو پہلی خبر جو پیپر میں آئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تصویر کے ساتھ دیا گیا ہے، بچھو یہاں پہ ہے. وہ بچھو کو اتنی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ ہلکا سا آدمی کو ڈستا ہے تو اس کے زہر سے نشہ چڑھتا ہے. وہ نشہ اعلیٰ درجے کا نشہ ہوتا ہے، تو اس سے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، ایک وجد میں آ جاتا ہے. آپ نے پیپر میں نہیں دیکھا؟ بالکل 8-15 دن کے درمیان کی بات. تو جب یہ کیفیت میں نے پیپر میں پڑھی، باضابطہ بچھو بیٹھا ہوا ہے، پھر آدمی کٹا لے رہا ہے، تو اس سے اس کو نشہ چڑھا ہے. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن نشہ بہت چڑھتا ہے. وہ نشہ اتنا چڑھتا ہے کہ آدمی، پیپر کے رپورٹ کے مطابق شاید یہ خبر چھپی تھی کہ آدمی تقریباً 8 دن تک نشے میں رہتا. ایک طرف یہ آج کی ایک کیفیت نشہ چڑھانے کی دیکھیں، اب حدیث پہ غور کریں. سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو شرابی ہوں گے، نشے والے ہوں گے، ان کے پورے جسم میں سانپ اور بچھو پیدا کر دیے جائیں گے. وہ حقیقی سانپ اور بچھو ہوں گے، وہ نشہ پیدا کرنے والے نہیں، حد سے زیادہ اذیت پیدا کرنے والے ہوں. تو سانپ اور بچھو بھئی اس سے بھی نشہ آتا ہے. تو لہذا پھر اس کے بعد میں نے اس سے پہلے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ شراب پینے کے بعد تقریباً شرابی 10 خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، 10 نقصانات سے دوچار ہوتا ہے. اس میں سے پہلا نقصان میں نے عرض کر دیا تھا گزشتہ مجلس درس میں. دوسرا نقصان شرابی کے بارے میں، دوسرا نقصان یہ ہے کہ انہا متلفۃ للمال مذہبۃ للعقل. شراب یہ مال کو برباد کرنے والی چیز ہے اور عقل کو ختم کرنے والی چیز ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، شراب کے بارے میں کچھ آپ پیغام عطا فرمائیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مال کو ضائع کرنے والی اور عقل کو متاثر کرنے والی چیز. حضرت فاروق اعظم نے سرکار کے اس پیغام اور قول پر خوشی مسرت کا اظہار فرمایا. پھر وہ زیادہ چاہتے تھے، جیسے کہ میں نے پہلے درس میں عرض کیا، حضرت فاروق اعظم بہت زیادہ چاہتے تھے کہ شراب جلد سے جلد حرام ہو جائے. تو یہ عقل کو ختم کرنے والی چیز ہے، مال کو برباد کرنے والی چیز ہے. تیسری چیز خرابی شراب کی یہ ہے کہ ان شربہا سبب للعداوۃ بین الاخوان والاصدقاء. شراب یہ دراصل بھائی کے درمیان، دوست کے درمیان عداوت، دشمنی پیدا کرنے کی چیز. قرآن مجید میں آیا سورہ مائدہ میں کہ اللہ رب العزت فرماتا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر.
رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی بغض پیدا کرے شراب اور جوے کے اندر۔ شراب کا نتیجہ شرابیوں کی محفل میں دیکھیں، ان کی محفل کا اختتام لڑائی، جواڑیوں کی محفل کا اختتام لڑائی، پرسکون انداز میں محفل کا اختتام نہیں ہوگا، بھئی عدم توازن، لڑائی، دست بگریباں ہونا، بھئی ایک دوسرے کے لیے دشمنی پیدا کرنا، یہ شراب کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تیسری خرابی ہے۔ چوتھی خرابی کہ ان شربہا یمنعہ عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شراب پینے والے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ شراب یہ دراصل اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ شراب اور جوا تم کو اللہ کے ذکر سے پھر نماز سے روکتے، نماز سے روکتے۔ پھر اس کے بعد پانچویں خرابی کہ ان شربہا یحملہ علی الزنا، شراب کا پینا دراصل زنا پہ ابھارتا ہے۔ لأنه اذا شرب الخمر يطلق امرأته وهو لا يشعر، کیونکہ اکثر شرابی اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں رہتا ہے، شعور نہیں رہتا۔ تو اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ چھٹواں نقصان یا انہ مفتاح کل شر، ہر برائی کی کنجی شراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ اذا شرب الخمر سہل علیہ جمیع المعاصی، جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے نتیجے میں تمام گناہ اس پہ آسان ہو جاتے ہیں، تمام گناہ۔ ساتویں خرابی کہ انہو یوذی حفظتہ بادخالہم فی مجلس الفسق، ساتویں خرابی یہ ہے کہ ہمارے دونوں بازوؤں میں کاتبان نام اعمال، لکھنے والے فرشتے ہیں ہمارے اعمال کو، فرشتے پاکیزہ ہوتے ہیں، فرشتے صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہوتی ہے۔ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے ان لکھنے والے کرامن کاتبین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب فرشتوں کو تکلیف پہنچائے، وہ فرشتے جو تجھے تکلیف نہیں پہنچاتے تو ان کو پی کے تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ کتنی بڑی خباثت کی چیز ہوگی۔ آٹھواں نقصان یہ ہے کہ انہو اوجب علی نفسہ 80 جلدۃ، جب شرابی شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد دنیا کے اندر 80 کوڑے اس کو سزا کے طور پہ مارے جاتے ہیں۔ حد ہے، شراب کی سزا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شرابی ایسا ہے کہ دنیا کے اندر وہ اسلامی مملکت نہ ہونے کی وجہ سے بھئی 80 کوڑوں کی سزا اس کو نہیں دی گئی، تو آخرت میں بھئی آگ کے کوڑے اس کے پشت پر مارے جائیں۔ ہر وقت کے شراب پینے کے نتیجے میں، ہر دن کے شراب پینے کے نتیجے میں، پھر یہاں لوگوں کی نگاہوں میں، ایک محلے کی نگاہوں میں کوڑے مارے جائیں گے، لیکن اگر کوڑوں سے بچ گیا یہاں تو میدان محشر میں جو آگ کے کوڑے مارے جائیں گے تو وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی نسل انسانی ہے سارے لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ یہ شرابی کا نقصان ہے۔ نویں خرابی یہ ہے کہ انہو رد باب السماء علی نفسہ، ایک شرابی شراب پی کر اپنے آپ پر آسمان کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ ہر آدمی کا دروازہ الگ الگ ہے بھئی، آسمان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دروازہ ہے ہر آدمی کے حساب سے، بندہ جو بھی نیکیاں کرتا ہے تو وہ دروازے سے اوپر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کوئی آدمی شراب پی لیتا ہے تو نیکیوں کا پہنچنے کا وہ جو دروازہ ہے داخلے کا وہ بند کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، نیکیوں کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ وَلَا دُعَاءُ 40 يَوْمًا، 40 دن تک شرابی کی دعا چاہے کیسے ہی گڑ گڑا کے کی جائے قبول نہیں کی جاتی۔ 10ویں خرابی یہ ہے کہ انہو مخاطر بنفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ کون سے خطرے میں؟ برے خاتمے کے خطرے میں، بری موت کے خطرے میں۔ تو بیان کیا گیا، مشاہدات بیان کیے گئے کہ اکثر شرابیوں کی موت بری ہوتی ہے،
جب خاتمہ خراب ہو جائے تو آگے کی ہر منزل بیکار ہے، وہ ہمیشہ کا جہنمی بن جاتا ہے، دوزخی بن جاتا ہے۔ تو چنانچہ شرابی اور شراب ایک بہت بڑی لعنتی چیز کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آیا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء بنت یزید نے سنا، حضور نے فرمایا کہ من شرب الخمر فجعلها فی بطنی لم تقبل منہ صلاته سبعا، جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب اس کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو نہانے دھونے کے باوجود بھی اس کی نماز 7 دن تک قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ فَإِذَا هِيَ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ، خدا نہ یہ شراب ایسی پیا، اتنی مقدار میں پیا کہ نشہ نہیں چڑھا تھا، تو 7 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر نشہ چڑھ جائے، پھر عقل ختم ہو جائے، اتنی مقدار میں پیا تو لم تقبل صلاته 40 یوما، تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، نہ دعا قبول ہوتی نہ نماز قبول۔ وَإِن مَاتَ، پھر سرکار نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو ماتا کافرن، کافر مر جاتا ہے، کفر پر مر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخِبَالِ وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر شرابی توبہ کرے سچے دل سے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اگر توبہ کے بعد پھر شراب پیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو دوزخیوں کا گرم پیپ پلائے گا، دوزخیوں کا گرم پیپ پلایا جاتا ہے۔ تو اس طرح شراب کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں، پھر آخرت کے نقصانات بھی ہیں۔ حضرت اوس بن سمعان فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کو یا رسول اللہ، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، کیونکہ تورات پڑھا کرتے تھے یہ حضرت اوس بن سمعان، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کہ انی لا اجدها فی التوراۃ محرمۃ 25 مرتن، میں نے کتاب تورات میں پڑھا، آسمانی کتاب میں، کہ تقریباً پوری تورات میں 25 مرتبہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ بھئی ایک مرتبہ کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تورات میں 25 مرتبہ تورات کو، شراب کو حرام کیا ہے، تو اس کا ذکر کیا ہے۔ تو شراب یہ بہت بڑی خبیث چیز کا نام ہے، بہت بڑی پلید چیز کا نام ہے۔ تو چنانچہ ایک معاشرے کے لیے، پھر توازن والے معاشرے کے لیے، پھر معتدل معاشرے کے لیے شراب کا معاشرے اور سماج سے اٹھ جانا، ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج مسلم معاشرے میں شراب پہلے سے زیادہ پی جا رہی ہے، ہر وقت شراب پینے کے لیے آدمی کوشاں رہتا ہے، تو شراب سے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تو اس کے دنیا آخرت کے نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بطور تشدید، پھر بطور تاکید شرابیوں کا بائیکاٹ، جیسا کہ حدیثیں آپ کے سامنے آئی کہ سرکار دو عالم نے غضب کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا نماز جنازہ ان کی پڑھی جائے گی، لیکن سرکار پاک نے تشدیداً، شدت کے لیے، پھر اس کو احساس دلانے کے لیے فرمایا کہ کوئی اچھا آدمی، بڑی شخصیت کسی شرابی کا جنازہ نہ پڑھے، تاکہ لوگوں کو عبرت اور احساس ہو جائے۔ مگر نماز جنازہ پڑھا جائے گا، دوسرے لوگ پڑھ لیں گے۔ جب کوئی مسلم شخصیت ہے، جن کی عزت ہے، عظمت ہے معاشرے میں، تو وہ اس شرابی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرے، تو اتنا بڑا خبیث عمل ہوتا ہے شراب۔ تو قرآن مجید میں تو اس کو رجس من عمل الشیطان کہا گیا، یہ شیطانی کام ہے اور پلید کام۔ فہل انتم منتہون، پروردگار عالم نے فرمایا کیا تم اس سے نہیں بچتے؟ تم کو اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ شراب پینے کے برے نتائج ہمارے معاشرے میں ہر دن رونما ہوتے ہوئے، ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر کبھی بھی شرابی کا دور سے بھی تعاون کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے۔ شرابی کا تعاون کرنا یہ دراصل شراب پینے کو فروغ دینے کے مماثل ہے، شراب کو فروغ دینے کے مماثل ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی تلقین ہے، قسم پرسی میں رہنے والے لوگوں کا تعاون کرنے کی تاکید آئی ہے اسلام میں
لیکن شرابی کا جہاں تک تعلق ہے سرکار پاک نے کسی شرابی کا تعاون کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایسی لعنتی چیز سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اس لعنت میں مبتلا ہیں سب کو اپنی بارگاہ سے اپنے فضل و کرم سے اصلاح عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔